السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف نبی و آل نبی کی بارگاہ میں پیش کر لیں، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بن صلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 21واں پارہ سورہ عنکبوت کی آیہ کریمہ کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور تحقیق کے بلا شبہ اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ذکر ہے۔ علماء تفسیر نے اس آیہ کریمہ کے ضمن میں فرمایا ہے کہ یہاں ذکر اللہ سے مراد نماز ہے۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے جشن میلاد اور جلوس میلاد سے فراغت حاصل کر لی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور نماز پنجگانہ کی عادت ڈالیں، کیونکہ نماز کے بغیر زندگی ادھوری ہے اور نماز کے بغیر بندگی بھی پوری نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے تمام اعمال کے بجا لانے کا حکم دیا، تمام اعمال خیر کو بجا لانے کا حکم دیا، مگر سب سے زیادہ جس عمل خیر کا حکم دیا وہ ہے نماز۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس میں جگہ جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کا اہتمام کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز پڑھو۔ نماز میں بڑی برکتیں ہیں۔ نماز یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ نماز میں ہوتا ہے، اور نماز میں بھی جب وہ سجدے میں ہوتا ہے تو بالکل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے سنیوں کو خاص کر کے جو عاشق رسول ہیں اور جن کا دعویٰ ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور سے عشق کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ پنجگانہ نماز ضرور پڑھیں، پنجگانہ نماز کی عادت ضرور ڈالیں، کیونکہ ہر نبی کی چاہت نماز ہے اور ہر ولی کی پسند بول دیجئے نماز ہے، اور ہر مومن کی شان نماز ہے۔ نماز پڑھیں اس سے پہلے کہ نماز پڑھائی جائے، مسجد میں آئیں اس سے پہلے کہ جنازہ مسجد میں لایا جائے۔ اس لیے تو قرآن ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور پیارے نبی کو بھی سب سے زیادہ پسند نماز تھی۔ ایک موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ آپ کو پتہ ہے نا، مجھے سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے کہ جس عمل کی وجہ سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، میرے دل کو راحت ملتی ہے، مجھے سکون ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے، جلدی سے عطا ہو تاکہ یہ غلام آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا رہے، آپ کے دل کو راحت پہنچاتا رہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اسی لیے جب اللہ پاک نے قرآن مقدس میں جگہ جگہ موقع بموقع بار بار تاکید کے ساتھ نماز کے موضوع پر آیت اتاری، تو پھر ہم
جیسے عالموں کو بھی نماز کے موضوع پر بار بار بولنے کا دل چاہتا ہے. اب آپ کچھ لوگ یہ سوچتے کہ نماز کے موضوع پہ بار بار بولا جاتا ہے تو بھائی قرآن پڑھیں آپ. قرآن 30 پارے پر مشتمل ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ نماز کے بارے میں اللہ نے قرآن مقدس میں صرف اقیم الصلاۃ کی بات کر رہے ہیں. ویسے تو اور بھی ہے، جیسے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہے وہ مومن کہ جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع لاتا ہے. اسی طرح قرآن مقدس میں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک اگر برائی سے اور بے حیائی سے بچنا چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کریں. اسی طرح قرآن مقدس میں ہے فویل للمصلین، اور ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، الذین هم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نماز سے غافل ہے. آپ دیکھیں قرآن مقدس میں جگہ جگہ اللہ نے نماز کے موضوع پر قرآن میں آیت اتاری، لیکن اقیم الصلاۃ، صرف لفظ اقیم الصلاۃ کی بات کر رہے ہیں. صرف اقیم الصلاۃ جو ہے قرآن میں 82 بار آیا ہے. کتنی بار آیا ہے؟ 82 بار آیا ہے. صرف اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ. تو جب اللہ نے نماز کے موضوع پر آیت اتارنے میں، توجہ دیجیے، آیت اتارنے میں بار بار تاکیدی حکم فرمانے میں جب اللہ نے حیا نہ فرمائی، بول دیجیے ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ حق بولنے سے حیا نہیں فرماتا، اسے حیا نہیں آتی حق بولنے سے. تو نماز کے موضوع پہ اس نے بار بار تاکیدی حکم فرمایا تاکہ بندے میرے قریب ہو جائیں، تاکہ بندہ میرا قرب پالے. تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز کی تاکید کریں، اور نماز کی تاکید کا اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کو بار 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 حکم دے، بار بار عمل کی ترغیب دے. یہ خدا کی سنت ہے، یہ خدا کا طریقہ ہے. اس لیے بندہ کچھ بھی نیک عمل کر لے لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی وہ تمام نیکیاں جو ہے نا وہ معلق ہے، زمین و آسمان کے درمیان معلق ہے. لیکن اگر بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز کی پابندی رکھتا ہے اور ٹھیک ٹھاک نماز ادا کرتا ہے اور با جماعت نماز پڑھتا ہے اور سنی امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کی نماز کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اسی لیے آئیے ہم عہد کریں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے سچی محبت کرتے ہیں، ہم پیار کرتے ہیں، ہم آپ سے عشق کرتے ہیں. اس لیے اب ہم نہ صرف ماہ ربیع الاول میں، ہم نہ صرف جلوس میلاد میں آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے، ہم نہ صرف جشن میلاد کر کے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے، بلکہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے اور 5 وقت دن بھر میں 5 وقت ہم آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے. بھائی سال میں ایک بار میلاد اگر آپ کرتے ہیں نا تو گویا کہ آپ نے ایک بار حضور کو خوش کیا ہے نا. سال میں اگر ایک بار آپ جلوس میلاد میں شریک ہوتے تو گویا کہ آپ نے ایک بار جلوس میلاد کی وجہ سے حضور کو خوش کیا. لیکن اگر دن بھر میں 5 بار آپ نماز پڑھیں گے تو حضور تو 5 بار خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بولیے. اس لیے علی کی پسند نماز، جب مولا کائنات کو تیر لگا، یہ تو واقعہ مشہور ہے نا، تو کسی مشیر نے کہا، مشورہ دینے والے نے کہا دیکھو ایسے تیر مت نکالو، ان کو نماز میں جانے دو، یہ نماز میں جائیں گے ان کا سارا درد ختم ہو جائے گا. اور آج بھی جو لوگ واقعی نماز پڑھتے ہیں، احترام اور اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور شرائط کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور فرائض کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو قسم خدا کی آج بھی نماز میں ان کا درد کہاں چلا جاتا ہے. اسی لیے پیارے، نماز مصیبت سے بچاتی ہے، نماز غم سے بچاتی ہے، نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، نماز برائی سے بچاتی ہے، نماز پریشانیوں سے بچاتی ہے، نماز درد سے بچاتی ہے. اسی لیے نماز کی ضرور پابندی رکھیں، نماز پڑھیں. اب آئیے قرآن مقدس میں ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھولے بیٹھے ہیں، جو اپنی نماز سے غافل ہے.
اچھا نماز سے غافل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے وہ نماز پڑھنا ہے تبھی تو قرآن نے کہا کہ وہ نمازی تو ہیں، فویل للمصلین، کہ ہلاکت ہو ان نمازیوں کے لیے. اس کا مطلب وہ نماز پڑھ رہے ہیں تبھی قرآن کہہ رہا کہ وہ نمازی تو ہیں، مگر نماز پڑھنے کے باوجود بھی اپنی نماز سے غافل، کیا مطلب؟ سمجھے؟ قرآن سمجھے. فویل للمصلین، نمازی ہیں تبھی نہ کہا گیا کہ وہ نمازی ہیں، ہلاکت ہو ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. غفلت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ، توجہ دیجیے گا، نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر وہ انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کی نماز درست ہو رہی ہے، صحیح ہو رہی ہے، یا ان کی نماز خراب ہو رہی ہے. الحمدللہ اگر اہل علم کا مجمع ہوتا تو سب جھوم جاتے کہ بہت پوائنٹ کی بات ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں مگر انہیں یہ خبر نہیں ہے کہ ان کی نماز درست ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، ان کی نماز صحیح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. کہیں ایسا تو نہیں کہ جانے نہ انجانے میں ان کی نماز خراب ہو رہی ہے. آج لوگ اس کی فکر نہیں کرتے، بس جیسے من میں آیا نماز پڑھ لیا. ہزاروں کمپلین ہیں ہمارے پاس کہ حضرت آپ نماز کے موضوع پہ تقریر کرتے ہیں، فضائل مسائل بتاتے رہتے ہیں مگر پھر بھی نماز درست نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے بھائی کہ ہم نماز درست پڑھیں، اور نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں وضو کا طریقہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ بولیے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، وضو میں کتنے سنن ہیں، سنتیں ہیں، وضو میں کتنے مستحبات ہیں. تو نماز سے پہلے ہمیں وضو کا طریقہ آنا چاہیے. بولیے. ہاں، نماز سے پہلے ہمیں غسل کا بھی طریقہ آنا چاہیے. ہمیں پتہ ہی نہیں غسل میں کتنے فرائض ہیں. کتنے میرے بھائی تو ایسے ہیں سر سے پیر تک پانی ڈھال لیا غسل میں مگر ناک میں پانی نہیں چڑھایا. غسل میں ناک کا صاف کرنا، ناک میں پانی ڈالنا کیا ہے؟ بولیے آپ سب مل کر بولیے کیا ہے؟ فرض ہے. تو جب ناک ہم صحیح سے پانی نہیں چڑھائیں گے، ناک کو نہیں صاف کریں گے تو فرض ادا ہوگا، اور جب فرض ادا نہیں ہوگا تو غسل ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو اس غسل سے نماز. تو ہمیں فرائض غسل کا معلوم کرنا ہے، ہمیں علم حاصل کرنا ہے کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں. ہمیں وضو کے فرائض کو معلوم کرنا ہے کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں. ہمیں پاکی اور ناپاکی میں تمیز کرنا ہے. تو یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ سب ایسے ہوگا کہ 1450 سال پہلے میرے آقا نے فرما دیا تھا طلب العلم، اب دیکھ کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب ہر مسلمان مرد و عورت علم دین حاصل کریں گے تو غسل کا طریقہ معلوم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وضو کا طریقہ معلوم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نماز صحیح انداز اور درست طریقے سے پڑھنا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا. تو حضور نے تو پہلے فرما دیا. اچھا حضور نے صرف علماء کی صحبت کا حکم نہیں دیا کہ تم عالم دین کی صحبت میں رہو، 10 منٹ رہو، 20 منٹ رہو، آدھے گھنٹے رہو تو فضول باتیں نہ کرو، ان سے مسائل پوچھ لو، وضو کا طریقہ پوچھو، غسل کا طریقہ پوچھو، نماز کا طریقہ پوچھو. تو یہ فضول باتیں نہ کرو، عالم دین کی صحبت میں بیٹھ کے ان سے کچھ حاصل کر لو، فائدہ حاصل کر لو تاکہ تمہاری آخرت سنور جائے، تمہاری نماز درست ہو جائے. تو یہ حکم بعد میں آیا ہے. پہلا حکم یہ ہے کہ علم دین حاصل کرو. بول دیجیے. پہلا حکم یہ آیا کہ علم دین حاصل کرو. علم دین، تو علم دین حاصل کرنا صرف عالم پر فرض نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے پر فرض ہے. اور قرآن پاک میں ہے، میں صرف قرآن سے بات کر رہا ہوں، قرآن پاک میں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر آپ نہیں جانتے ہیں نا تو اہل علم سے رجوع کریں، اہل علم سے پوچھیں، علم والے سے پوچھیں. قرآن پاک میں ہے
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب، اے نبی، اے حبیب، آپ لوگوں میں یہ اعلان کر دیں اور یہ فرما دیں، کیا علم والے اور غیر علم والے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب کیا آئے گا؟ نہیں ہو سکتے. تو بھائی علم والے تو چلو اپنی نماز درست کر لے رہے ہیں، اپنا قرآن درست کر لے، لیکن جو علم نہیں حاصل کیا انہیں کیا کرنا چاہیے؟ بولیے، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ علم والے سے رجوع کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ میرے پاس آئیں گے، کیا میں آپ کو بھگا دوں گا؟ آپ مسئلہ پوچھیں گے تو کیا میں آپ کو نہیں بتاؤں گا؟ مجھے خوشی ہوگی کہ بندہ مسئلہ پوچھنے آیا، دین کا علم حاصل کرنے آیا. پوچھا کریں، جب میں ہوں تو پوچھا کریں. فاسألوا اہل الذکر. تو نماز سے ہمیں غافل، مطلب نماز پڑھ کر بھی ہمیں نماز سے غافل نہیں ہونا. یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ آپ محنت بھی کر رہے ہیں، بھائی آپ قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، آپ قاعدہ میں بیٹھ رہے ہیں، سب محنت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ گھر سے چلے آ رہے ہیں، نماز پڑھنا ہے، وضو بنا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مگر مزدوری نہیں مل رہی ہے. اس لیے تو نماز، اچھا ایک اور بات کلیئر کر دیتا ہوں کہ فرض نماز با جماعت پڑھیں. فرض نماز کیا کریں؟ با جماعت. فرض نماز جو بہت زیادہ اکیلے پڑھتا ہے، ایسے مجبوراً اگر پڑھ لے، جماعت چھوٹ گئی تو پڑھ لیا اکیلے، کوئی بات نہیں، یا گھر میں پڑھ لیا یا مسجد میں، کوئی بات نہیں. لیکن جو لوگ زیادہ تر جماعت چھوڑتے ہیں تو حدیث میں ان کی پہچان نفاق بتائی گئی. کیا بتائی گئی؟ نفاق، یعنی وہ منافق ہے. جو لوگ مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کر، مسلمانوں سے علیحدگی اختیار کر کے، مسلمانوں کے اتحاد سے الگ ہو کر نماز پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگ منافق ہیں. ان کو چیک کریں آپ، وہ جھوٹ بولیں گے، وہ امانت میں خیانت کریں گے، اور وہ وعدہ خلافی کریں گے. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے آج کا مسلمان خاص کر کے با جماعت نماز ادا کریں، تاکہ جماعت کا فیض اسے ملے. ارے کچھ نہیں ملے، کم سے کم متحد تو ہو جائے گا. ایک ساتھ ایک صف میں جب کھڑا ہوگا، جب کاندھے سے کاندھا لگائے گا تو دل سے دل بھی اللہ ملا دے گا. تو آج مسلمانوں میں اختلاف کی ایک وجہ یہ ہے، میں وجہ بتا رہا ہوں، مسلمانوں میں اختلاف کی ایک وجہ یہی ہے کہ با جماعت یہ نماز نہیں پڑھتے. اور با جماعت نماز پڑھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ جس مسجد میں آپ نماز ادا کرنے جا رہے ہیں، آپ ذرا دیکھیں کہ اس مسجد میں درود و سلام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دیکھیں میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں اور میں اصلاحی بات کر رہا ہوں. دیکھیں کہ اس مسجد میں درود و سلام، بولیے، جس مسجد میں درود و سلام ہوگا اس مسجد کے امام کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے. اور نماز سے غفلت کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس امام کی آپ قدر کرتے ہیں یا نہیں، اس امام کی آپ عزت کرتے ہیں یا نہیں، اس امام کی آپ تعظیم کرتے ہیں یا نہیں. اور نماز سے غفلت کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ امام سے پہلے، دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں، اب ظاہر سی بات ہے ہم ایسے کھڑے ہیں تو میرے دائیں اور بائیں والے تو کچھ تو جھلک تو محسوس ہوتی ہوگی نا، ہم ایسے دیکھیں گے نہیں، ایسے نہیں دیکھیں گے، لیکن جب ہم ایسے ہی کھڑے ہیں تو دائیں بائیں والے کی جھلک محسوس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولیے، ہوگی نا. تو مجھے خود محسوس ہوتا ہے، میں کسی نے بتایا نہیں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے رکوع سے پہلے یہ مقتدی رکوع میں چلے جاتے ہیں، سجدے سے پہلے سجدے میں چلے جا رہے ہیں. اچھا سجدہ ابھی میں مکمل بھی نہیں کیا، اٹھا بھی نہیں، یہ پہلے کھڑے ہو گئے. تو سنیں اس کے بارے میں حدیث ہے اور سخت وعید ہے کہ جو اپنے امام صاحب سے پہلے رکوع میں جاتا ہے یا رکوع سے اٹھتا ہے یا سجدے میں جاتا ہے یا سجدے سے اٹھتا ہے، کل میدان محشر میں، یہ حدیث ہے بھائی، آپ آئیے مجھ سے دلیل لے لیجئے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں مانتے نا، تو دلیل لے لیجئے آپ. حدیث میں میرے آقا 14.5 سال پہلے فرماتے، کیونکہ حضور کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا، حضور کے پیچھے بھی ایسا لوگ کرتے تھے. تو حضور نے ایک بار نماز مکمل کر کے فرمایا کہ میرے صحابہ، مجھے اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے، مجھے اللہ نے پیٹھ پیچھے کی خبر کا علم دیا ہے، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں نا ویسے اپنے پیچھے والوں کو بھی دیکھتا ہوں. سبحان اللہ.
اس لیے رکوع ٹھیک کیا کرو، سجدہ ٹھیک کیا کرو، قیام ٹھیک کیا کرو، امام سے پہلے سجدے میں نہ جاؤ، امام سے پہلے سجدے سے نہ اٹھو، امام سے پہلے رکوع میں نہ جاؤ، امام سے پہلے رکوع سے نہ اٹھا کرو، کیونکہ سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے جو ہے عمدہ امام ہے اگر کوئی تو میرے آقا اور مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ تو جب حضور امامت فرما رہے تھے، آج تو لوگ جو کسی خانقاہ میں بیٹھ گیا تو ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑا پیر یہی ہے، ہاں، جو کسی مزار میں بیٹھ گیا تو ہم سمجھتے ہیں سب سے بہتر آدمی یہی ہے، اور جو بیچارہ امامت کروائے وہ سب سے غریب آدمی ہے۔ نہیں، امام اور امامت بہت بڑا منصب ہے بھائی۔ میرے آقا کیا کسی خانقاہ میں بیٹھتے تھے؟ بولیے۔ کیا کسی مزار میں بیٹھتے تھے؟ بولیے۔ میرے آقا مصلی پہ بیٹھتے تھے، سبحان اللہ، امامت فرماتے تھے۔ میرے آقا کے بعد سیدنا ابو بکر نے امامت فرمائی، سیدنا ابو بکر سے افضل کوئی ہے؟ سیدنا ابو بکر کے بعد عمر نے امامت فرمائی، عمر سے بہتر کوئی ہے؟ عمر کے بعد عثمان نے امامت فرمائی، عثمان سے بہتر کوئی ہے؟ ارے پیارے، مولا علی نے امامت فرمائی ہے، امام حسین نے امامت فرمائی، امام حسن نے امامت فرمائی۔ تو لوگ امامت کے منصب کو بہت چھوٹا سمجھتے، ہلکا سمجھتے، اور ایسے امام لوگوں کو بھی لوگ بہت ہلکے ملے تھے کہ نہیں ان کے تو مرید نہیں ہیں، ہاں یہ تو پیر صاحب نہیں ہے، ہلکے میں۔ اس لیے پیارے اللہ کے واسطے امام کی قدر کریں، امام کے پیچھے نماز ڈھنگ سے پڑھے، اچھے سے پڑھے۔ وہ حدیث میں سنا رہا تھا، سنیں گے تو رونگٹا کھڑا ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا جو اپنے امام کی مخالفت کرتا ہے، یعنی نماز کے اندر بھی اگر سجدے سے پہلے اٹھ گیا سجدے، تو یہ مخالفت ہے۔ جو امام کے پیچھے نماز میں مخالفت کر سکتا ہے وہ باہر بھی وہ کر سکتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو امام کی مخالفت کرتا ہے، چاہے وہ نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو، کل میدان محشر میں وہ بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صدق دل سے پڑھ لے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ